بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصاب المنطق کا سبق، چند ضروری تعریفات۔ اس سبق میں چند ایسی تعریفات بیان کی جائیں گے جن کا استعمال علم منطق میں بہت زیادہ ہے۔ حقیقت و ماہیت۔ بھائی یہاں پر اس سبق میں سبق نمبر 14 میں چند ضروری تعریفات ذکر کی جائیں گی جن کا استعمال علم منطق میں بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ پہلی تو حقیقت و ماہیت ہے۔ حقیقت و ماہیت کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھو، حقیقت و ماہیت کسی شے کی اس کو کہتے ہیں کہ وہ شے کے وہ اجزاء جن سے مل کر وہ شے بنی ہو، یعنی وہ چیز جس سے مل کر بنی ہے وہ اس شے کے اجزاء ہیں، وہ اس شے کی حقیقت و ماہیت ہے۔ اگر وہ اجزاء نہ پائے جائیں گے تو یہ شے بھی نہیں پائی جائے گی۔ یہ شے جبھی پائی جائے گی جبکہ وہ اجزاء پائے جائیں گے۔ مثال کے طور پر انسان ہے، انسان کے اجزاء ہیں حیوان اور ناطق۔ حیوان اگر نہ پائے جائے تب بھی انسان نہیں پایا جائے گا، اگر ناطق نہ پایا جائے تب بھی انسان نہیں پایا جائے گا۔ یہ دونوں پائے جائیں گے تبھی کیا پایا جائے گا؟ انسان بھی پایا جائے گا۔ تو حقیقت و ماہیت کسی شے کی وہ اجزاء جن سے مل کر کوئی چیز بنے، اگر وہ نہ پائے جائیں تو وہ شے بھی نہ پائی جائے۔ اور جیسے پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی گیس نہ پائی گئی تو یہ پانی بھی نہیں پایا جائے گا۔ پانی جب ہی پایا جائے گا جب ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنے۔ ان میں سے کوئی ایک گیس بھی ختم ہوئی تو پانی کا وجود بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو حقیقت و ماہیت کسی شے کے وہ اجزاء ہیں جن سے وہ مل کر بنے، اور اگر وہ نہ پائے جائیں ان میں سے کوئی بھی تو وہ شے بھی نہ پائی جائے، وہ شے کی حقیقت و ماہیت کہلاتی ہے۔ اور ایک لفظ آئے گا عوارض۔ عوارض وہ چیزیں جو شے کی حقیقت سے خارج ہوں، یعنی ابھی حقیقت و ماہیت بتلایا تھا آپ کو کہ شے کے وہ اجزاء کی اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا جائے تو وہ شے نہ پائی جائے، لیکن عوارض انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ شے کے وہ اجزاء اگر وہ نہ پائے جائیں تب بھی شے پائی جائے۔ جیسے کالا یا گورا ہونا انسان کے عوارضات میں سے ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں انسان کالا ہے، انسان گورا ہے، تو اچھا وہ اگر کالا نہ ہوتا تو بتائیے کہ انسان نہ ہوتا، اگر وہ گورا نہ ہوتا تو بتائیے کہ انسان نہیں ہوتا، تب بھی انسان ہوتا، کیونکہ انسان کی حقیقت تو ماہیت تو حیوان ناطق ہے اور یہ تو اس کے عوارض ہیں۔ یعنی حقیقت و ماہیت اسے کہتے ہیں کہ کسی شے کے وہ اجزاء جن سے مل کر وہ شے بنے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے تو وہ شے بھی نہ پائی جائے۔ اور عوارض وہ چیزیں جو شے کی حقیقت سے خارج ہوں اور ان میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، تب بھی وہ شے پائی جائے۔ دیکھیے، حقیقت و ماہیت کسی شے کے وہ اجزاء جن سے مل کر کوئی چیز بنے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک جز بھی نہ پایا جائے تو شے بھی نہ پائی جائے۔ جیسے پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی گیس بھی نہ پائی جائے تو پانی بھی نہیں پایا جائے گا، لہٰذا یہ دونوں گیسیں پانی کی حقیقت و ماہیت ہوئیں۔ اسی طرح روٹی کے ٹکڑے اور شوربہ یہ دونوں ثرید کی حقیقت ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا جائے تو ثرید بھی نہیں پایا جائے گا۔ عوارض وہ چیزیں جو شے کی حقیقت سے خارج ہوں اور ان کے بغیر بھی اس شے کا پایا جانا ممکن ہو، جیسے کالا یا گورا ہونا انسان کے عوارض میں سے ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نہ پائے گا تب بھی وہ شے پائی جائے گی، یعنی انسان پایا جائے گا۔ بظاہر کالا یا گورا ہونا انسان کی حقیقت سے خارج ہے۔ خارج یعنی باہر ہے، داخل نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، حقیقت سے خارج ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت تو حیوان ناطق ہے۔ تشخص، بھی تشخص یاد رکھو اسے کہتے ہیں کہ ایک شے کی حقیقت کے کچھ اجزاء لیے جائیں، ایک شے کی حقیقت یعنی حقیقت کے کچھ افراد لیے جائیں اور ان اجزاء کو، ان افراد کو الگ الگ کریں، یعنی ان میں فرق کریں، تو اسے کہتے ہیں تشخص۔ تشخص کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک ہی حقیقت کے افراد لیے جائیں
اور ان میں پھر کیا کیا جائے، فرق کیا جائے۔ جیسے انسان ہے، انسان میں زید بھی ہے، عمر بھی ہے، بکر بھی ہے، خالد بھی ہے، حامد بھی ہے۔ اور زید موٹا ہو سکتا ہے، عمر پتلا ہو سکتا ہے، زید بکر گنٹا ہو سکتا ہے، اور حامد لمبا ہو سکتا ہے۔ اتنی چیزیں ہیں، ہے ایک ہی حقیقت، کیونکہ جتنے بھی زید، عمر، بکر وغیرہ جتنے بھی سب کی حقیقت کیا ہے، حیوان ناطق۔ لیکن ان کو ہم پہچانیں تو کیسے پہچانیں گے؟ ایک موٹا ہے، مثلا زید موٹا ہے، بکر اس سے چھوٹا ہے، تو موٹا اور چھوٹا کر کے ہم پہچان لیں گے، کیونکہ حقیقت تو سب کی ایک ہے۔ لیکن ایک ہی حقیقت کے افراد کو الگ الگ کرنا، فرق کرنا، تو کیسے کیا جاتا ہے؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ موٹا، چھوٹا، لمبا ہو کر کے، تو یہ تشخص کہلاتا ہے۔ دیکھیے، تشخص سے مراد وہ عوارض ہیں جن کے ذریعے ایک ہی حقیقت کے افراد کے درمیان فرق کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے موٹا، چھوٹا، لمبا ہونا وغیرہ، اس کے ذریعے انسان کے افراد مثلا زید، عمر وغیرہ میں فرق ہو جاتا ہے۔ شخص جس میں حقیقت اور تشخص دونوں جمع ہو، جس میں حقیقت بھی جمع ہو اور تشخص بھی جمع ہو۔ حقیقت مثلا جیسے حیوان ناطق، اور تشخص مثلا چھوٹا، موٹا، بڑا ہونا، یہ سب۔ تو جس میں حقیقت بھی جمع اور تشخص بھی جمع، تو اسے کہتے ہیں شخص۔ جیسے زید ہے، زید یا تو موٹا ہوگا، پتلا ہوگا، ایک یہ نشانی۔ دوسری نشانی یہ کہ وہ حیوان ناطق ہے۔ تو اس میں دو چیزیں پائی گئیں، ایک حیوان ناطق پائے گا اور دوسرا تشخص پائے گیا۔ تو ان دونوں سے جو مل کر بنے گا اسے کہیں گے شخص۔ حقیقت اور تشخص، یعنی جس سے کوئی کسی چیز کا امتیاز ہو کہ مجموعہ کو شخص کہا جاتا ہے۔ جیسے ذات زید کی، اس کی حقیقت حیوان ناطق اور اس کا تشخص چھوٹا یا لمبا ہونا ہے، اور ان دونوں کے مجموعہ ذات زید کا نام شخص ہے۔ مفہوم یاد رکھو، اسے کہتے ہیں جو ہمارے ذہن میں حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کاپی ہے، کاپی ہمارے ذہن میں حاصل ہوئی، تو یہ کاپی جو اس کا مفہوم ہے یہ ہمارے ذہن میں حاصل ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز لے لیجئے جس کا مفہوم ہمارے ذہن میں حاصل ہوتا ہے، اسے مفہوم کہا جاتا ہے۔ یہ موبائل ہے، موبائل بھی ہمارا ایک مفہوم ہے، یہ ہمارے ذہن میں حاصل ہے۔ کتاب کا مفہوم ہے، یہ بھی ہمارے ذہن میں حاصل ہے۔ مچھردانی، گدا، تکیہ، بیڈ، کولر، واشر مشین، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہے، تو انہیں کہتے ہیں مفہوم۔ دیکھیے، ما حصل فی الذہن، جو ذہن میں حاصل ہو، یعنی جو چیز ذہن میں آئے اسے مفہوم کہتے ہیں۔ اب یہاں پر مفہوم، مدلول اور معنی میں فرق بتلائیں گے فائدہ کے ذریعے۔ مفہوم میں اور مدلول میں اور معنی میں کیا بتلائیں گے؟ فرق بتلائیں گے۔ تو ویسے تو کوئی فرق نہیں ہے ان میں، لیکن اعتباری فرق ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کی مفہوم، وہ اس طرح کی جو چیز ذہن میں آئے، اگر اس میں یہ اعتبار کیا جائے کہ وہ لفظ سے سمجھی جا رہی ہے تو مفہوم ہے۔ اگر اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ لفظ سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، لفظ سے ہی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو اسے مفہوم کہتے ہیں۔ اور اگر ایک چیز کا دوسری چیز پر دلالت کری جائے، یعنی اس پر دلالت کر رہا ہو مدلول، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دلالت کی جائے، مدلول پر دلالت کرے، یعنی دال جو ہے وہ مدلول پر دلالت کرے، اسے کہتے ہیں مدلول۔ اور اگر لفظ سے اس کا قصد کیا جائے، یعنی لفظ سے اس معنی کا، اس چیز کا ارادہ کیا جا رہا ہے کہ لفظ بول کر وہی مراد ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے معنی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور مراد بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، مفہوم، مدلول، معنی میں کوئی ذاتی فرق نہیں ہے، صرف اعتباری فرق کیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کی جو چیز ذہن میں آئے، اگر اس میں یہ اعتبار کیا جائے کہ وہ لفظ سے سمجھی جا رہی ہے تو مفہوم۔ اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے تو مدلول۔ اور اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ لفظ سے اس کا قصد کیا جا رہا ہے تو اس سے معنی اور مراد کہیں گے۔ بس اتنا ہی سے وقت، آگے انشاءاللہ تبارک کل مزید پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور اپنے دوستوں میں، اپنے فرینڈسوں میں اس کو شیئر کر دیجئے۔